ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی کے دن تھے اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں دھوپ میں لگا ہوا تھا۔ سب خواص اور عوام صبح کی دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ وزیر، مشیر اور امراء وغیرہ سب دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا کہ میرے پاس 2 چیزیں ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی چیزوں کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق جان نہیں پاتا ہے۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامران و کامیاب ہو کر لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو اس نے دونوں چیزیں بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ دونوں چیزیں دیکھنے میں بالکل ایک جیسی جسم کی تھی، بالکل ایک رنگ تھا، بالکل ایک جیسی چمک تھی، گویا یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں تو بالکل ایک ہی جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ جی ہاں، دکھائی تو ایک سے ہی دیتی ہیں لیکن ہیں الگ۔ ان میں سے ایک بہت قیمتی ہیرا اور ایک شیشہ، بظاہر یہ دونوں ایک سے ہیں۔ کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور کون سا شیشہ ہے۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینی پڑے گی۔ اسی طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر و مشیر بولے ہم بھی جانچ نہیں سکتے ہیں کیونکہ دونوں بالکل ایک ہی جیسے جسم کے ہیں۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو ہار ہی مقدر میں ہیں، لیکن ہار پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ سارے عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت زیادہ ذہین اور سمجھدار ہیں اور اس طرح ان کی سبقی ہوتی ہے۔ کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ ایک اندھا شخص ہاتھ میں لاٹھی لیے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا ہے۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ویسے تو میں بھی پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دے دیا جائے جس میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جانچ سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی آپ تو ہارے ہوئے ہی ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دے دی گئیں اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ ہے، یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ ہے۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہو گیا اور کہا ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا ہے، جو گرم ہو گیا وہ شیشہ ہے۔ اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشے کی طرح سے ہے، اور جو مشکلات میں ٹھنڈے مزاج اور صبر سے کام لے۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیوز کی خبر آپ کو فوراً مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔